اب ہمارے پاس ایک قیمتی تحفہ، ایک قیمتی جان، ایک قیمتی انعام، ہم سب کے دلوں کی جان، محبوب عوام، قاری القرآن جناب قاری بنیامین عابد صاحب تشریف فرما ہیں۔ میرے بھائی و بزرگوں، ان کا کوئی بھی درس ہو، کوئی بھی تقریر ہو، وہ اصلاح معاشرہ کے موضوع پر ہوتی ہے تقریباً، یعنی کہ یہ لوگوں کے دلوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج یہ ہم سب کے دلوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کی باتوں کو پلے باندھیے، ان پر عمل کیجیے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا محبوب عوام، قاری القرآن، فضیلت الشیخ قاری بنیامین عابد صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے آپ حضرات ذرا اپنے جاگنے کا ثبوت دیں، نعرے کا پرزور جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، نعرہ تکبیر۔ مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اسلام دی بنیاد پنجا چیزاں تے ہے۔ جس طرح اسی کوئی کمرہ تیار کرنا ہوئے تو بنیادی طور تے اس کمرے واسطے 5 چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ 4 دیواراں اور ایک چھت۔ انہاں 5 تو بغیر کوئی بھی کمرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اسلام دی بنیاد بھی 5 چیزاں ہیں۔
گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اللہ دے آخری رسول نے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک دے روزے رکھنا۔ حج ہر مسلمان بندے اتے فرض نہیں، حج صرف او دے اتے فرض ہے جہدے کول اتنے پیسے موجود نے کہ وہ اللہ دے گھر جائے پھر واپس آئے۔ زکوٰۃ بھی ہر مسلمان بندے اتے واجب نہیں، صرف او دے تے واجب ہے جہدے کول اتنا مال موجود ہے جڑا شریعت دے مقرر کردہ نصاب نو پہنچ گیا ہے، یعنی 7.5 تولے سونا اور تقریباً 52 تولے چاندی وغیرہ وغیرہ۔ رمضان المبارک دا مہینہ سال ایک مہینہ روزیاں دا ہے، باقی 11 مہینے چھٹی دے۔ آ جا کے انہاں 5 چیزاں وچوں روزانہ دن رات جس چیز اتے اسی عمل کر سکنے ہاں وہ انہاں 5 چوں ایکو چیز بچی ہے اور او دا نام نماز ہے۔ نماز دی جتنی تاکید زیادہ آئی ہے اتنے ہی معاشرے چ بے نماز زیادہ نے۔ گھراں دے گھر بے نماز، علاقیاں دے علاقے بے نماز، پنڈاں دے پنڈ بے نماز، شہراں دے شہر بے نماز۔ حتیٰ کہ ہن نوبت اتھوں تک آ گئی ہے کہ جدوں کسی جگہ تے جلسہ ہوندا ہے، پروگرام ہوندا ہے تو پھر اعلان کیتا جاندا ہے، حضرات تانوں پتہ ہے اپنی مسجد دے اندر آج جلسہ ہے، علماء بھی آ چکے نے، سٹیج بھی لگ چکے ہے، ساؤنڈ بھی لگ چکے ہے، کھانا بھی پک چکے ہے، اذان بھی ہو چکی ہے، جماعت بھی ہو چکی ہے۔ اعلان کیتا جاندا ہے کہ جلد از جلد مسجد دے وچ آ جاؤ تاکہ چھیتی چھیتی جلسہ شروع کر دیتا جائے۔ اذان تے جماعت ہو گئی ہے، جیڑی شے تو تانوں ڈر لگدا سی وہ ہو گئی ہے، ہن تسی آ جاؤ جلسہ سن لو۔ کئی بندے ایسے نے کہ کلا بندہ پوری مسجد بنادا ہے، کہندا جی پوری مسجد میں بناواں گا، بنادا ہے، پھر کہندا جی میں مسجد دا بل بھی میں دیاں گا، دیندا ہے، پھر کہندا جی قاری صاحب تے امام دی تنخواہ بھی میں دیاں گا، وہ بھی دیندا ہے۔ نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلنا مسجد تو تے اگوں دی پراڈو آ جائے تے سارے نمازی دوواں ہاتھاں دا سلوٹ چک کے چودھری صاحب نو مار دے نے۔ یہ گل چودھری صاحب نو کوئی بھی نہیں کہندا، چودھری جی مسیت تسی بنائیے، بل تسی دیندے ہو، تنخواہ تسی دیندے ہو تے نماز تہاڈے پیو نے پڑھنی، یہ گل انہوں کوئی کہندا نہیں۔ کیوں نہیں کہندا؟ اس واسطے کہ ساڈے نزدیک نمازی اور بے نمازی برابر ہے، کوئی پڑھے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تاں بھی ٹھیک ہے۔ کدی کسی پنڈ دے لوگاں فیصلہ نہیں کیتا کہ فلانا ایم پی نماز نہیں پڑھدا لہذا اسی انہوں ووٹاں نہیں دینیاں۔ کدی پورے پاکستان دی قوم نے فیصلہ نہیں کیتا بھی فلان لیڈر نماز نہیں پڑھدا اسی انہوں ووٹاں نہیں دینیاں۔ کیوں؟ نہ ووٹاں دین والے پڑھدے نے تے نہ ووٹاں لین والا پڑھدا، ایکو گل ہے۔ نماز جڑی ہے وہ سانوں مطلب پریشانی کوئی نہیں، ساڈے نزدیک سب کچھ برابر ہے۔ جڑا بندہ نماز نہیں بھی نہ پڑھدا او دی اسی اونی رسپیکٹ کرنے ہاں، بلکہ او دی شاید زیادہ کرنے ہاں عام روٹین چ۔ یہی وجہ ہے کہ جدو کوئی باپ اپنے بیٹی واسطے رشتے دی تلاش لئی نکلدا ہے، انہوں پتہ لگدا ہے بھی فلاں جگہ تے ایک اچھا رشتہ ہے، اوتھے جاندا ہے، بچے دی انکم پوچھدا ہے، بچے دی کاسٹ پوچھدا ہے، لڑکے دی ایجوکیشن پوچھدا ہے، او دی پراپرٹی پوچھدا ہے، اور او دی مطلب
سب کچھ وہ بایو ڈاٹا پوچھتا ہے، یہ کدی بھی نہیں پوچھتا بھی یہ بچہ نماز بھی پڑھتا کہ نہیں پڑھتا. کیونکہ انہوں پتہ ہے جے عمر ود ہوئی تو بھی نہیں اسی کرنا، جے پیسے دے کول نہ ہوئے تا بھی نہیں اسی کرنا، جے اینو کو چنگی نوکری نہ لبھی ہوئی تا بھی نہیں کرنا، تے جے نماز پڑھے تا بھی خیر صلاح، نہ پڑھے تا بھی خیر صلاح. یہ سانو کوئی پرواہ نہیں. تو یہ ساریاں باتاں اس بات تے دلالت کر دیاں نے کہ ساڈے نزدیک نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں ایک ہی گل ہے. جب کہ گل انج ہو سکتی بولو نہیں. اہل علم فرماندے نے کہ قرآن پاک اندر تقریباً 750 تو بھی زیادہ مقامات تے اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے. شیطان دا نام سنیا جی؟ بولو. اج کل تو بنیا ہوا ہے تے جڑے شیاطین چو شیطان ہوندے نے وہ بننے ہوندے نے، لیکن شیطان دو قسم دے نے، من الجنتی والناس. بہرحال تو وہ تسی نہ سنیا. شیطان نو ابلیس بھی کہہ سکنے کہ نہیں؟ خبیث، ذلیل، کمینہ، گندا، بغیرت، یہ سارے نام شیطان تے فٹ ہوندے نے کہ نہیں؟ انہیں بیچارے کیتا کی؟ انہیں صرف اللہ دا ایک حکم نہیں منیا. انہیں ایک نہیں منیا، وہ شیطان بھی ہے، مردود بھی ہے، خبیث بھی ہے، کمینہ بھی ہے، گندا بھی ہے، بغیرت بھی ہے، سارا کچھ. جیڑا ایک نہ مننے وہ تے شیطان ہے، تے جیڑا 750 نہ مننے وہ آپے سوچو وہ کی ہے. اور پھر وہ دے تو بھی کوئی بڑا ہی شیطان ہوئے گا نا. تو میرے محترم بھائیو، نماز تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. نماز دے معاملے چ کوئی کسی قسم دا کوئی سمجھوتا نہیں. نماز بہت ضروری ہے. اتلان لی لوکی پڑھ کے پائلٹ بنتے ہیں، میں فریج پائلٹ بن گئے ہیں. توجہ ہے ماشاءاللہ. تو میرے محترم بھائیو، یہ ضرورت تو نہیں سی ویسے خواتین واسطے، ٹھیک. پھر اندر والے سپیکر کی آواز تھوڑی جی کم کر دو، پھر وہ آواز برابر ہو جائے گی تقریباً. تو 750 مقامات قرآن پاک دا وہ ہن تے اس وقت سارا تواڈے سامنے پیش کرنا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ وقت اتنا زیادہ بھی نہیں، راتاں بالکل چھوٹیاں نے، سیری بھی کرنی ہے. تسی خواتین بھی تشریف لے کے آئیاں نے، انہاں کو سیری تو گھنٹہ ڈیڑھ پہلے اٹھنا ہوں. تو میں انتہائی اختصار نال چند ایک آیات قرآن پاک دی نماز دے متعلق تواڈے سامنے رکھن لگا. ان آیات تے غور کرنا، نہ مینوں روایتی مولوی سمجھنا، نہ میری تقریر نو روایتی تقریر سمجھنا، تے نہ اج دے درس نو روایتی درس سمجھنا. انتہائی انہماک نال اور مکمل سنجیدگی نال ان باتاں تے غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ رب العزت میرے سمیت سانو ساریاں نو پہلے سمجھن دی اور پھر سمجھن تو بعد او تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اج دی اس گفتگو نو میسج بنا کے بے نمازاں تک پہنچان دی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جیڑا بندہ ساڈے ذکر تو منہ پھیر لے گا۔ حضرات محترم، ذکر تو مراد قرآن بھی ہے۔ اللہ فرماتے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن ذکر تو مراد نماز بھی ہے۔ نماز نو اللہ تعالیٰ نے سب تو بڑا ذکر آکھی گئے۔ 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ فرمایا کائنات دے لوگو، نماز اللہ دا وڈا ذکر ہے، والا ذکر اللہ اکبر، نماز اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے۔ حضرات محترم، پتہ لگا ذکر تو مراد نماز ہے۔ ہن دوبارہ اس عیب دا ترجمہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جیڑا بندہ ساڈے ذکر تو منہ پھیر لے گا۔ کی مانا؟ جڑا بندہ فجر تو منہ پھیر لے گا، جڑا بندہ ظہر نو چھڑ دے گا، جڑا بندہ عصر نو برباد کر دے گا، جڑا بندہ مغرب نو فوت کر دے گا، جڑا بندہ عشاء تو صرف نظر کرے گا، اللہ اس بندے دا کی بنے گا؟ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا اسی اس بندے دی زندگی تنگ کر دیواں گے، لکھاں پتی ہوئے گا، روڑے بھی لکھاں دی تعداد اندر، ارباں پتی ہوئے گا، مسائل بھی ارباں دی تعداد اندر، شوگر مل دا مالک ہوئے گا، پھکیاں چاواں پین تے مجبور کر دیاں گے، کوکنگ آئل مل دا مالک ہوئے گا، ابڑیاں سبزیاں کھوان تے مجبور کر دیواں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، زندگی تنگ، جیون تنگ، رہنا سہنا تنگ، بیوی بچے بھی او دے دشمن بنا دیاں گے، گن مہن بھی او دے دشمن بنا دیاں گے، گیٹ کیپر بھی او دے دشمن بنا دیاں گے، گڈی دے ڈرائیور بھی او دے دشمن بنا دیاں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، نیند بھی لے گا تے گوڑیاں کھا کے، اللہ اکبر، کھانا بھی کھائے گا تے کھانے تو پہلا انہوں ہضم کرم دیاں گوڑیاں کھائے گا، ایک روٹی کھائے گا، ایک نو ہضم کرنواتے چار چار گوڑیاں کھانیاں پین گیاں۔ اللہ اکبر، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، انیاں سکول تے بچیاں دیاں کتاباں نہیں ہون گیاں جتنیاں بیماریاں دیاں پھیلاں چکی
پھرے گا اللہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا بے نماز بندہ تنگی دی زندگی مصیبت دی زندگی پریشانی دی زندگی گزارے گا اللہ بڑی بڑی سزائے فرمایا ہجے مکی کوئی نہیں اللہ اور بھی فرمایا اگے پڑھو اگے کیے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا قبراں پھٹن گیاں آسمان دڑام کر کے زمین تے گر جائے گا زمین اندر دراڑا پہ جان گیاں سمندراں چگا لگ جان گیاں سورج بے نور ہو جائے گا چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ہوائے ہوا پہاڑ روئی بن جان گے قبراں پھٹن گیاں مردے قبراں چو باہر آن گے فرمایا بے نماز بندہ قبر جو نکل دیا نال اکھاں تو اندھا کر دیتا جائے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اندھا اکھاں چو کچھ نظر نہیں آئے گا دنیا تے صحیح ہون گیاں جدو مریا ہوئے گا اکھاں لے کے مریا ہوئے گا اے دی دلیل کتھے اے دی اگلے جملے چے کی آکھے ہیں اللہ اللہ روئے گا ہاتھ مارے گا اکھاں تے مڑے گا اکھاں کھولے گا کہے گا لیما خشرتنی آما اللہ میں تے چنگا پلا سا اکھانو کی بن گیا ہے میں تے دیکھ دا سا آج میں نو کی بن گیا ہے آج اکھاں تو نظر کیوں نہیں آ رہا اللہ فرمان گے تو دنیا تے ساڑیاں نمازاں چھڑ دیتیاں آج اسی تینوں چھڑ دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ دوسرا مقام اللہ دے غلام داؤ اللہ کو اکبر سورۃ القیامہ 29واں پارہ الہ العالمین فرما دینے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولیکن کذب وتولی موت دا وقت آ گیا ہے مرن لگا کون بے نماز بندہ دنیا تو جان لگا کون بے نماز بندہ اللہ کو اکبر اذان ہوندی ہے کہندا مولوی تے کان پاڑی رکھ دینے ویر جی کدوں تک انج کہنا ہے آواز آندی ہے آج اذان دی آواز سن کے مذاق کرنے جے کلے سے سپیکر چو تیرے جنازے دا اعلان نہ کرواواں تے مینوں رب کنے کہنا ہے آج تینوں آواز چنگی نہیں لگ دی کلے سے سپیکر جو آواز گونجے گی فلانا مر گیا ہے دنیا تو چلا گیا ہے اینے وجہ جنازہ ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم آج موت آ گئی ہے مرن لگ گئے کون بے نماز بندہ فرشتے آ گئے نے جان کڑ دے پینے کڑ دیاں جان حلق اندر آ کے رک گئی ہے حوالہ قرآن دا کلا اذا بلغت التراقیہ ایتھے پھس گئی جان ہاتھ مڑ گئے پیچھے نو ایڑیاں انج کر کے رگڑن لگ پیا اکھاں پٹھیاں ہو گئیاں نے اللہ اللہ تے سجے کھبے بیٹھن والے اماں رو پئی ابا رو پیا کی کہندے نے قیلا من راق او کو بھوک والا لے کے آؤ نا کوئی پھکی والا لے کے آؤ نا کوئی ٹیکے والا
کوئی دم والا کوئی حکیم طبیب جو لب دے لے آؤ نا ویکھیا جنوں بن کی گیا ہے پھوکاں والا بھی آ گیا پڑیاں والا بھی آ گیا انجیکشناں والا بھی آ گیا ڈاکٹر ٹر لا کے پراؤں کے بہ گیا ہے پھوکاں والا پوریاں پھوکاں لا کے سیڈ تے بہ گیا ہے پڑیاں والا فارمولے آدما کے بہ گیا ہے وجہ کی گل کی ہر کوئی کہندا ہے اے ہن اوتھے پہنچ گیا ہے جتھے پھوکاں کم نہیں کر دیاں اے اس سٹیج تے چلا گیا ہے جتھے دم کم نہیں کر دے جتھے گوڑیاں کم نہیں کر دیاں جتھے انجیکشن کم نہیں کر دے اینو ہویا کیے اے بیماری دا نام کیے اے کیڑی بیماری ہے جدے وچ ہاتھ پیچھے نو مڑ جاندے نے اکھاں پٹھیاں ہو جاندیاں نے حلق اندر جان پھس جاندی ہے ایڑیاں رگڑن لگ پیندا بندہ چودھری جی حکیم جی کی نا اس بیماری دا ڈاکٹر جی کی نا اس بیماری دا کہندے نے سانو نہیں پتا انج کیوں ہوئے آسمان تماداں دیگے ڈاکٹرانو کی پتا ہے میں دسنا وا اس بیماری دا نام میں دسنا وا کی ہو گیا ہے اللہ کی ہو گیا ہے اللہ فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی ولیکن کذب وتولی فرمایا کائنات دے لوگو اکھاں پٹھیاں تاں ہو گئیاں نے ہاتھ تاں مڑ گئے نے جان حلق اندر تاں پھس گئی ہے ایڑی نال ایڑی تاں رگڑدا پیا ہے انہیں دنیا تے رہ کے سچ بھی کدی نہیں سی بولیا تے دنیا تے رہ کے نماز بھی کدی نہیں سی پڑھی کلا اذا بلغت التراقی رب دی آئی ہوئی پھانسی یہ رب نے دتی ہے رب نے دتی ہے 302 دے مجرمان پھانسی لگ دی تسی ویکھی ہوئے گی بے نماز نو اللہ پھانسی لاندا ہے حلق پھڑیا جاندا ہے اتھے جان پھس جاندی اللہ 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 کون کہندا ہے کہ نمازی اور بے نمازی برابر ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا نمازی اور بے نمازی چے انج فرق ہے جمیں زمین تو آسمان دا فرق ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات دے محترم غور کر دے جانب درا نماز 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 چارہ نہیں بغیر نماز تو یارو نماز تو بغیر گزارا کوئی نہیں اللہ اللہ کو روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا مارے شرم کہ تم سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ دا قرآن دوسرا مقام مولا کریم فرما دینے فرمایا کائنات دے لوگو کل قد علم صلاته وتسبیحه فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دی ہر مخلوق نماز پڑھ دیئے ہر مخلوق درندے کیا پرندے کیا چرندے کیا نباتات کیا درخت کیا اشجار کیا ہر مخلوق نماز پڑھ دیئے
نہیں پڑھدا تے ابن آدم نہیں پڑھدا، نہیں پڑھدا تے بندہ نہیں پڑھدا، نہیں پڑھدا تے انسان نہیں پڑھدا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز تہاڈے تے وقت مقررہ تے فرض کر دیتی ہے۔ کی معنی؟ فجر وقت فرض ہے، ظہر وقت فرض ہے، عصر مغرب عشاء اپنے اپنے وقت تے فرض نے۔ حضرات محترم، میں ایک میسج دینا چاہنا ہوں، ایک پیغام تواڈے نام دینا چاہنا ہوں۔ میرا پیغام کول نہیں رکھنا، میرا پیغام بے نمازیاں تک پہنچا دینا ہے۔ ریکارڈنگ دے ذریعے میری گفتگو دنیا دے کسے بے نمازی تک پہنچ جائے، جڑا میری گل نو سمجھ سکدا ہوئے، انہوں میں پیغام دینا چاہنا ہوں۔ حضرات محترم، اللہ دی زمین تے کئی ایک مذہب موجود نے، سچے بھی جھوٹے بھی۔ ہر مذہب والا عبادت کردہ ہے، سچی کردہ ہے یا جھوٹی کردہ ہے، الگ بات ہے۔ ہر مذہب والا کوئی نہ کوئی معبود نو ممدا ہے، او دا معبود برحق ہے یا او دا معبود جھوٹا ہے، الگ بات ہے۔ ہر مذہب والا اپنی اپنی عبادت دا وقت مقرر کردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سکھ دی بھی عبادت دا وقت ہے، ہندو دی بھی عبادت دا وقت ہے، عیسائی دی بھی عبادت دا وقت ہے، یہودی دی بھی عبادت دا وقت ہے، مجوسی دی بھی عبادت دا وقت ہے۔ اگے تجربہ نہیں کیتا، آج تو بعد تجربہ کر لینا، ویکھ لینا۔ سکھ عبادت دے وقت گردوارے چ نظر آئے گا، ہندو عبادت دے وقت مندر چ نظر آئے گا، عیسائی عبادت دے وقت گرجے چ نظر آئے گا، چرچ چ نظر آئے گا، یہودی عبادت دے وقت معبد خانے چ نظر آئے گا، اور مجوسی پارسی عبادت دے وقت آتش کدے وچ نظر آئے گا۔ ہر مذہب والا اپنی عبادت دے وقت اپنی عبادت دی جگہ تے نظر آئے گا۔ وائے ناکامی واحد مسلمان ہے جڑا عبادت دے وقت بازاراں چ نظر آئے گا، عبادت دے وقت گلیاں چ نظر آئے گا، عبادت دے وقت شاپنگ مال تے نظر آئے گا، عبادت دے وقت جناب اپنی ہٹیاں تے دکاناں تے کاشتکاری تے نظر آئے گا۔ میں پوچھنا چاہنا، میں سوال کرنا چاہنا، جنہاں نو منہ بھر کے تو کافر کہے، جنہاں نو منہ بھر کے تو بے دین کہے، جنہاں واسطے تیری زبان دے فتوہ ہے کہ وہ پکے جہنمی نے، وہ جہنم دی فرنٹ سیٹ تے جان گے۔ میں سوال کرنا چاہنا، تیرے ضمیر نو جھجوڑنا چاہنا، اور جھوٹا ہو کے اپنی عبادت دے وقت دی پابندی کرتا ہے، تو سچا ہو کے عبادت دے وقت دکان چلاندہ کیوں نظر آنا ہے؟ تینوں چاہیے سی تو دے تو زیادہ پابند ہوتا۔ ننکانے چلے جاؤ، سکھان دا ننکانا، شام دا وقت ہے سکھان دی عبادت دا، کوئی سکھ ہٹی چلاندہ نظر نہیں آئے، کوئی سکھ بازار چ پھردا نہ، کتھے گئے؟ عبادت کر۔ اسی کیوں نہیں کر دے؟ وہ اپنے جھوٹے معبوداں دی کر رہے، اسی اپنے سچے معبود دی نہیں کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اللہ، میری بات سمجھ آ رہی تم؟ غصہ نہیں آ رہے میرے؟ اچھا، اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانا دراؤ۔ میں جنہ باتاں دا ذکر بیان کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، عبادت دی وقت دی پابندی کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیو، اللہ اکبر۔ خانہ کعبہ بیت اللہ، اس وقت بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو، ہو رہی ہے؟
اور گھنٹے تک ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، ہوئے گا، کل ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، اگلے سال ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، ہوئے گا۔ بیت اللہ دا طواف رکدا نہیں رکدا، کسے گھنٹے نہیں رکدا، دنے نہیں رکدا، رات نہیں رکدا، 24 گھنٹے نہیں رکدا، 12 مہینے نہیں رکدا، لیکن ادو رکدا ہے جدو جماعت کھڑی ہو جاندی ہے۔ رکدا ہے کہ نہیں رکدا، او کاڑے تو آن والا مہمان، اور جٹو اور زمیندارو، وہ کسانوں ہاتھ بن کے پوچھنا چاہتا ہے طواف رک گیا ہے، تیری پٹھے کترن والی مشین کیوں نہیں رکی؟ طواف رک گیا ہے، تیرا ٹریکٹر کیوں نہیں رکیا؟ طواف رک گیا ہے، تیرا ٹیوبل کیوں نہیں رکیا؟ طواف رک گیا ہے، درزیہ تیری مشین کیوں نہیں رکی؟ طواف رک گیا ہے، وہ ٹرک ڈرائیور تیرا ٹرک کیوں نہیں رکیا؟ طواف رک گیا ہے، تیرا ہوٹل کیوں نہیں رکیا؟ طواف رک گیا ہے، تیرا کم کیوں نہیں رکیا؟ کیا تیرے کم طواف تو بھی افضل بڑھ گئے نے جو اللہ دے گھر دا طواف رک سکتا ہے، تیرا کم کیوں نہیں رک سکتا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ اکبر، صحیح البخاری ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ نبی پاک گل ذرا سن والی ہے، دل تے ہاتھ رکھ کے، میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ ہے آ کے سوال کردا ہے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر، ایک کپڑے چ نماز ہو جاندی ہے؟ ایک بندے کو ہور کپڑا ہی کوئی نہیں، ایک کوئی کپڑا ہے، کیا ایک کپڑے چ نماز ہو جاندی؟ اگو نبی پاک نے جواب دیتا، سننا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، میرے محبوب فرماتے نے سوال کرنے والیا کی کہنے؟ محبوب ایک کپڑے چ نماز ہو جاندی ہے؟ میرے آقا فرماتے نے آ ویکھ میرے صحابے صفا بیٹھے نے، انہاں وچ ایک بھی صحابی جدا کوئی نہیں جدے کول 2 کپڑے ہون، اس سارے کل ایک کپڑا۔ حضرت ابن عمر فرماندے نے میں 70 دے قریب نبی پاک دے ایسے صحابہ بیکھے نے کہ جنہ کوئی کو کپڑا سی، رات پہ جاندی سی کپڑا بستر بن جاندا سی، دن چڑھدا سی تے کپڑا لباس بنا لیندے سن، دنیا تو جاندے سن تے کپڑا کفن بن جاندا سی۔ ایک کپڑا اپنے تن تے لپیٹ کے، ایک کو کپڑے دے اندر لپٹ کے با مشکل اللہ دے حضور کھڑے ہو کے فجر پڑھ دے سن، اللہ دے حضور کھڑے ہو کے زور پڑھ دے سن، اللہ دے حضور کھڑے ہو کر کے سر تے مغرب تے عشاء پڑھ دے سن۔ تسی کنے بندے بیٹھے ہو؟ کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے دسے میرے کوئی کو کپڑا ہے، مسیح تو باہر نکل جاؤ، پورے پنڈ چو کو بندہ جدا لب کے دیو نا جے دے تم تے پہنن ایک کپڑا ہوئے، پورے حافظ آباد چو لب کے دیو نا بندہ جے دے کڑ تم تے پہنن ایک کپڑا ہوئے، نہیں لبے گا، تلاش کریاں بھی نہیں لبے گا یارو۔ ایک ایک وقت وچ ساڑھے کڑا 8 کپڑے نے، سر تے ٹوپی ایک کپڑا، کمیز 2 کپڑے، بنیان 3 کپڑے، شلوار 4 کپڑے، ہاتھ وچ دستی رومال پھڑ لو 5 کپڑے، سردی آگی جیکٹ پا لو 6 کپڑے، چادر لے لو 7 کپڑے، جراباں پہن لو 8-9 کپڑے، ایک ایک وقت اندر 7-7 8-8 ایک ایک وقت اندر 9-9 کپڑے پہنن والیو، کل اللہ دے حضور کی جواب دیو گے جدو اللہ پوچھے گا 10 ظالمہ میرے نبی دے صحابی ایک کپڑا پہن کے نماز نہیں سن چھڑ دے، تو 9 پہن کے نماز چھڑ دا سے 10 جواب کی دینا ہے؟ کی جواب دینا اللہ؟
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیو نماز 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 تو بغیر گزارا نہیں گزارا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز دے اندر بڑی برکت ہے پڑھیے نماز میں کہا کرنا نماز دا مسئلہ واحد مسئلہ ہے جدی اندر لچک ہے چھٹی کوئی نہیں ترمیم ہے چھٹی کوئی نہیں آپشن ہے لیکن دے اندر چھٹی کوئی نہیں آپشن کی میں یا اللہ میں بیمار ہوں ہر میں میرے بندے بہ کے پڑھ لے یا اللہ میں ہور بیمار ہوں فرمایا لمحہ پہ کے پڑھ لے اللہ میں ہور بیمار ہوں فرمایا ہاتھ دے اشارے نال پڑھ لے اللہ پانی کوئی نہیں فرمایا تیمم کر کے پڑھ لے اللہ غسل واجب ہے پانی کوئی نہیں فرمایا تیمم کر میں وضو بھی مان لاں میں غسل بھی مان لاں اللہ میں سفر اندر ہوں فرمایا میرے بندے تو دو پڑھ لے یا اللہ لیٹ ہونے دا خطرہ ہے فرمایا دو کٹھیاں کر لے یا زور چھڑ دے اثر تے زور ملا کے پڑھ لے یا زور نال اثر رڑا لے اللہ میں مغرب پڑھنا آواں ہو سکتا ہے بارش زیادہ ہو جائے میں بوڑھا بندہ ماں میرے کل ٹریا نہیں جانا فرمایا میرے بندے کتے ڈگ نہ پمی مغرب نال اشارہ کے پڑھ لے اللہ میں عورت ذاتا بچہ رو رہی ہے میں کی کراں فرمایا میری بندی بچہ چک کے پڑھ لے اللہ بچہ اتے پیشاب کر دے گا فرمایا وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ بچہ پیشاب کر دے دودھ پیندا بچہ ہوئے پانی دے چھٹے مار میں کپڑیاں نو پاک من لواں گا اللہ میں میدان جہاد اندراں دشمن آ گیا فرمایا رکھتا چار نے تو تین پڑھ لے اللہ دشمن قریب فرمایا رکھتا چار نے تو دو پڑھ لے اللہ دشمن سر تے فرمایا رکھتا چار نے تو ایک پڑھ لے اللہ آپ پہنچیا دشمن فرمایا میرے بندے ڈگدیاں ٹہندیاں ایک سجدہ تو کر لے پوری نماز دا ثواب میں دے چھڈاں گا چھٹی کوئی نہیں چھٹی کوئی نہیں نماز کیا ہے نماز اللہ نال گفتگو ہے اللہ نال گل کر رہے بندہ اللہ میں نے نا ایک شیخ صاحب نے گل سنائی کہنے لگے بھی انہوں نے اگو ایک اور شیخ صاحب نے گل سنائی کہنے لگے میں جدو روایات اندر پڑھتا سا نا کہ نبی پاک دے صحابہ لمبا قیام کر دے سن تو میں سوچنا یار کیویں کر لیندے سن سمجھ نہیں آتی سی فرماندے نے ادن سمجھ آئی جدن موبائل ایجاد ہویا انہیں وہ کیویں تانوں پتہ لگا موبائل نالے دا کی تعلق انہیں آکھا موبائل نالے دا تعلق یہ ہے کہ میں ویکھنا وا نوجواناں نو ایک نکر چ کھلو جاندے نے اور ایک نکر چ کھلو کے تین گھنٹے کال تے لگے رہندے نے 3 گھنٹیاں دے گزرن دا پتہ نہیں لگدا فرماندے نے ادن سمجھ آئی گل دل لان دیئے پمیں رب نہ لا لو پمیں کسی عورت نہ لا لو جدو دل لگ جائے پھر وقت دا پتا اللہ نہ لاؤ ہاں دل جدو مالک نہ دل لگے گا پھر نہیں پتا لگے گا بقرہ کدو مکی آل عمران کدو مکی سورہ نساء کدو مک گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دے محترم غور کر دے جانا درا صحیح البخاری دے اندر لکھی ہے سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھانسی دین لگے نے مکی دی کافر اللہ اکبر بن لیا رسیاں دے اندر لگے دین پھانسی تے حضرت خبیب دیاں آنکھاں چوان سو آ گئے آئے کسی اور گل تو نہ کچھ اور سمجھ لیا آئے اس گل تو کڑی گل تو فرما دینے میں رویا اس گل تو آج میری ایک جان
نے میں اللہ دے پیغمبر دے دین تو قربان کر رہا ہوں، کاش جانا کئی ہوندیاں ایک ایک کر کے قربان کر دیندا، نام تیرے تو اے محبوبہ اتے لکھ ہووے جندوارا، ٹکڑا ٹکڑا قطرن میرا متے تھی مول نہارا۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاما۔ فرماتے نے روندیاں بیخ کے انہاں نو ترس آ گیا، کہن لگے خبیب اکھاں دے ہنجو وے کہ اسیں تیرے واسطے دل نرم کیتا ہے، ایک آپشن تینو دین لگے مانگ کی منگنا چاہنے، جو منگیں گا تینو دے دیتا جائے گا۔ فار ایگزامپل مثال دے طور دے جتھے حضرت خبیب نے اتھے میں اپنے آپ نو لے جاواں، یا اتھے تسی اپنے آپ نو لے جاؤ، چلو انج کر لینے مینو یا تینو پھانسی دا ڈر دے دیتا جائے، پھانسی دا پھندا سامنے لٹک دا پیا ہوئے، این چاند سیکنڈاں تو بعد گلے وچ پہ جانا ہوئے، گردن لمبی ہو جانی ہوئے، این اس موقع تے آکھیا جائے مانگ کی منگنا چاہنے، جو منگیں گا دے دیتا جائے گا۔ یقیناً ہے کہاں گے سانو چھڑ دیو اسیں اپنے گھر چل جائیے، معاف کر دیو اسیں اپنے بچیاں تے چلے جائیے۔ ویر جی کیا خبیب دے بچے نہیں سن، کیا خبیب دی بیوی نہیں سی، کیا خبیب دا دیس نہیں سی، کیا خبیب دا وطن نہیں سی، کیا خبیب دے سینے چے دل نہیں سی، کیا دل وچ محبت نہیں سی، سب کچھ موجود ہے، لیکن جناب خبیب فرما دینے او میں نو پچھن والے ہو کہ آخری وقت جو منگے گا دے دیتا جائے گا، میری آخری تمنا ہے میں نو چھوڑ دیو، میں اپنے رب کو جان تو پہلا 2 رکعت نماز پڑھ لواں۔ کوئی بچیاں دا فکر نہیں، کوئی بیوی دا فکر نہیں، فکر ہے کہ میں اپنے اللہ کو جان تو پہلا نماز پڑھا۔ پوچھے جا کے کوئی جناب خبیب تو کہ نماز دی قدر کیا ہے، نماز دی اہمیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے دھیان دراؤ۔ اللہ دے ایک بڑے پارے ولی گزرے نے جنہ دا نام ولی جریج رحمہ اللہ، صحیح البخاری اندر آمدہ ہے۔ اللہ دے ولی جریج عبادت اندر مصروف نے، عبادت کر دینے، پنڈ دے لوگ آئے انہاں رب دے ولی دا ٹارا ٹا چھڑیا، بستر پھوان کے بار ماریا، باہر کٹ لیا، اللہ دے ولی نو لگے نے مارن، ماری جا رہے نے۔ آپ فرما دینے میں نو مار دے کیوں جے، وہ کہندے نے ناڑے بدکاریاں کرنے، ناڑے نمازاں پڑھنے۔ آپ فرما دینے میں کوئی بدکاری نہیں کی تھی، وہ کہندے نے پھر عورت جھوٹ بولتی گئے جنہیں پچھلی رات ایک بچے نو جنم دیتا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ بچہ ولی جریج دے۔ حضرت ولی جریج نے کیا کیا ہے، فرما دینے ایک کام کرو نا، اس بچے نو میرے کول لے کے آ جاؤ تے میں نو کچھ وقت مہلت دے دیو۔ ولی جریج کی کرنا چاہنے، فرما دینے تھوڑی جی مہلت دے دیو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہنا ماں، بس نماز دا ٹائم دے دیو۔ کائنات دے لوگو میں کدی کدی حیران ہو جانا ماں، اللہ دے ولی دا نماز تے توکل کتنا ہے، اللہ دے ولی دا نماز تے بھروسہ کتنا ہے۔ ساڈا کو کام رک جائے اسی کسے مشکل اندر ہوئیے، اسی کہنے ایس ایچ او نے کام کر دیتا کام ہو جائے گا، میری
میری اپیل ہے میں نے کر دیتی کام ہو جائے گا، میری سفارش ایم پی اے کر دے تے کام نہیں رکن لگا، صدر مدر سفارش کر دے کام میرا ہو گیا۔ واہ ولی جریج میں تیرے توکل تو قربان جاواں، تینوں نماز تے توکل کتنا ہے، تینوں نماز تے بھروسہ کتنا ہے، کاش میرا تیرا بھروسہ بن جائے۔ اللہ دی قسم ہے صدرہ تے مدرہ دیاں سفارشاں بھی وہ کام نہیں کر سکدیاں جڑا کچھ نماز کر سکدی ہے۔ اللہ اکبر، پوچھو علماء کرام کرو، حدیث پاک اندر آندا ہے فرمایا جدو سورج نو گرہن لگ جائے، جدو دن دے وقت رات پہ جائے، جدو سورج بے نور ہو جائے، اللہ دے نبی ادو کی کریے؟ کسی ایم پی اے کل جان نال گل نہیں بننے، کسی ایم این اے کل جان نال دنیا دا دیرا نہیں مکنا۔ فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ 2 رکعت نماز دی برکت نال سورج دا اندھیرا ختم کر دے گا۔ او یارو بھروسہ کرو نا، اگر 2 رکعت نماز نال دنیا دا اندھیرا مک سکدا ہے، میری تیری زندگی دا اندھیرا کیوں نہیں مک سکدا؟ گل توکل دیئے، گل بھروسے دیئے، گل بندے دے اعتماد دیئے۔ فرماتے نے دعونی یصلی دعونی یصلی دعونی یصلی، مینو چھڑ دیو، مینو 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو۔ انہاں چھڑ دیتا ہے۔ اللہ دے ولی وضو فرما دین 2 رکعت نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے انج اپنا سجا ہاتھ چوک کے اس بچے دے سر تے رکھیے اور فرما دینے ہوئے بچے اللہ دے حکم نال بول کے دس تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے 2 رکعت نماز دی برکت دے نال ایک دن دے بچے نو زبان عطا کر چھٹی ہے۔ تسی کی سمجھ دیو کہ نماز کنی طاقت ہے؟ نماز کیا ہے؟ اتنی طاقت ہے نماز اندر کہ ایک دن دا بچہ بول پہ ہے۔ نماز بڑی طاقت والی، بس پڑھنی ہوندی ہوئے صحیح، مالک اگے رون دا بل آئے صحیح، او پیشانی ہوئے صحیح۔ تو ہاڑے چو کئی بندے گئے نے مدینہ منورہ، جڑے نہیں گئے اللہ انہوں بھی لے جائے۔ مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبوی ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی دے اندر ایک جگہ ہے جنہوں جنت آکھیا گیا ہے کہ نہیں؟ صحیح روایت تو ثابت ہے کہ نہیں؟ وہ جنت جگہ کدوں بنی؟ جدو زمین و آسمان بنے ادو بنی؟ نہیں۔ جدو علاقہ عرب آباد ہویا ادو بنی؟ نہیں۔ جدو حجاز آباد ہویا ادو بنی؟ نہیں۔ جدو مدینہ یسرب سی ادو بنی؟ نہیں۔ وہ جگہ جنت کدو بنی؟ ادو بنی جدو بلال نے اپنی کالی پیشانی رکھ کے اس زمین تے سجدہ کر دیتا، رب نے نماز دی برکت دے نال اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا چھڑے ہے۔ نماز اندر اتنی طاقت ہے، اگر نمازی دا سجدہ ہووے چجدہ رب مٹی نو جنت بنا چھڑ ہے، بشرطے کہ پیشانی ہوئے۔ زمین ترس گئی ایسے سجدیاں تو، نہ وہ پیشانی رہی، نہ وہ سجدہ رہا، نہ مالک دے سامنے جھکن والے لوگ رہے۔ پوری زندگی کے اندر میں دیکھاں، میں کلا ہو کے دیکھاں، میری زندگی کوئی ایک سجدہ میں انجدہ نظر نہیں آندا کہ جس سجدے دے اندر میں اپنے اللہ تو علاوہ کسی اور دا خیال نہ کیتا۔ زندگی چیک سجدہ بھی انجدہ نہیں ملدا کہ جو سجدہ کنی دیر دا سجدہ ہوندا ہے، 10 سیکنڈ دا، 15 سیکنڈ دا۔ بھائی پوری زندگی جو 15 سیکنڈ بھی ایسے نہیں ملے کہ جنہ 15 سیکنڈاں دے اندر میں صرف اللہ نو یاد کیتا ہوئے۔ ایک رکوع ایسا کوئی نہیں ساڑھے کول، ایک قیام ایسا کوئی نہیں ساڑھے کول، ایک تشہد ایسا کوئی نہیں ساڑھے کول کہ جس تشہد دے اندر صرف اور صرف توجہ اللہ وال ہوئے۔ سجدہ ساڑھے کول کوئی نہیں۔ دسو کمیں رحمت آئے، کمیں برکت آئے، کمیں رحمتاں دے نزول ہون۔ حضرات تیزی وقار
اج بھی مٹی جنت بن سکتی ہے، اج بھی فرشتے اترن گے، رحمت برسے گی، نصرت آئے گی، برکت آئے گی، سب کچھ ہوئے گا، لیکن تینوں اپنی پیشانی بدلنی پے گی، تینوں اپنی آنکھاں دے آنسواں دا انداز بدلنا پے گا، تینوں اپنے سینے دے اندر دھڑکن والے دل دی دھڑکن دے ایک ایک لمحے دے اندر اپنے مالک دی یاد نو بسانا پے گا، پھر سجدے چ تو گرے گا، پوری دنیا رب تیری قدمہ چ ڈھیر کر چھڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لو مولانا نصر اللہ صاحب ماضی قریب اندر جماعت دے بہت ہی بزرگ دنیا تو چلے گئے، انہاں واسطے مغفرت دی۔ ایک اور نوجوان آج ہی حادثے دے اندر وفات پا گیا ہے، وہ دے واسطے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ وہ دی بھی مغفرت فرمائے۔ ہاں محترم بھائی بلال صاحب جنہاں آج اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی دے، اور جس پوسٹ چے ہے نے اللہ اودے چ بھی انہاں نو ایمانداری نال کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ والد صاحب انہاں دے بیمار نے انہاں واسطے بھی دعا کرو، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہن ٹائم تھوڑا ہے، کوئی نہیں پھر دعا ہی روک چھڑی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں کرام در اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، یا اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔ کچھ ایسیاں مشکلاں نے جڑیاں حل بھی تو کر سکنا ہے، تیرے تو علاوہ کسی نو دس بھی نہیں سکدے، یا اللہ ساڈیاں ایسیاں مشکلاں بھی آسان فرما۔ میرے مولا کریم جتنے مسلمان مواحدین فوت ہو گئے نے کروٹ کروٹ جنتیاں بہارا نصیب فرما۔ اللہ آخرت اندر انہاں دے درجات بلند فرما۔ اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ اللہ انہاں دیاں قبراں نو ٹھنڈا فرما۔ اللہ پوری دنیا جتھے جتھے مسلمان مظلوم نے، حلب اندر، شام اندر، فلسطین اندر، برما اندر، کشمیر اندر، یا اللہ تمام مسلمانہ دی مدد فرما، ظالمانو تباہ و برباد فرما۔ اللہ وطن عزیز نو دہشت گردی تو محفوظ فرما۔ یا اللہ سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا۔ اللہ صرف نماز دا نہیں، صرف رمضان دا نہیں، 12 مہینیاں دا پکا پکا نمازی بنا۔ اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔